السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیاطین ایمان والوں کے دلوں میں یعنی بنی آدم کے سینوں میں کس طرح وسوسے ڈالتے ہیں اور گناہوں پر کس طرح ابھارتے ہیں، اور حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تم سے یہ سوال کرے گا تو تم اس کے جواب مت دینا، رک جانا اور تم یہ عمل کرنا۔ تو ہمارے نبی نے جو عمل کرنے کو بتایا انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ ویڈیو ہم سب کے لیے سننا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسی گردش کرتا ہے جیسے خون کی طرح انسان کے ساتھ رہتا ہے اور گردش کرتا ہے۔ تو چونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے جو طریقے ہمارے نبی نے بتائے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیاطین ایمان میں وسوسے ڈالتے ہیں اور کفر و شرک کے خیالات بنی آدم کے سینوں میں ڈالتے ہیں اور گناہوں پر بھی ابھارتے ہیں، اسی لیے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ اے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات سے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اور وہ یوں کہے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب یہاں تک وہ پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ لے اور وہیں رک جا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور سنن ابو داؤد میں اضافے کے ساتھ یہ ہے کہ جب لوگوں میں اس طرح کے سوال اٹھیں گے تو تم ان کے جوابات کے خیالات میں نہ لگو، بلکہ یوں کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آ کر یوں سوال اٹھائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ ایمانیات میں وسوسے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوس شیطانیہ کی ایسی مثال ہے جیسے بھیڑوں کا چھتا ہو، اگر چھیڑ دیا جائے تو وہ بھیڑیں لپٹ جاتی ہیں اور پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسہ آئے تو اس کو وہیں چھوڑ دے اور آگے نہ بڑھائے، اگر آگے بڑھاتا رہا تو مصیبت میں پڑ جائے گا اور چھٹکارا مشکل ہوگا۔ یہ مشورہ بہت کامیاب ہے اور مجرب ہے، اس پہ ضرور عمل کر کے دیکھیے گا۔ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ جی ہاں، شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ کافروں کے بارے میں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کفر اور شرک پر جمے رہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جائیں۔ ان کا بہت پیچھا کرتا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو ستاتا ہے، ایمانیات اور اعتقادات کے بارے میں شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات، علم اور قدرت کے بارے میں شیطان طرح طرح کے سوال اٹھاتا ہے، جبکہ ان سوالات اور ان جوابات پر ایمان موقوف نہیں ہے۔ پھر جب بندہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو شیطان کہتا ہے کہ تو کافر ہو گیا، یہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے خیال۔ لہٰذا سارے سوالات کے جوابات جب نہیں پاتا تو شیطان سے کہہ دے کہ بھاگ، تو خود کافر ہے، تجھے میرے اسلام کی کیا فکر پڑی ہے۔ اگر شیطان کے ساتھ چلتا رہے گا اور اس کی شکوک و شبہات اور وسوسوں کا ساتھ دیتا رہے گا تو وہ کافر بنا کر ہی چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسوں کا علاج بتا دیا کہ وسوسہ آئے تو وہیں رک جائیں اور بائیں طرف کو 3 دفعہ تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ یہ تھوکنا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ شیطان جس طرح اہل ایمان کے دل میں کفریہ وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح گناہوں پر بھی ابھارتا ہے، جیسے چوری، خیانت، حرام خوری، زناکاری کے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں نامحرموں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ شیطان مرد اور عورت کے جذبات کو بڑھاتا ہے اور برے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ آج کل نامحرموں سے بات کرنا ہمارے یہاں اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی، یہاں تک کہ آج کل شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ حرام کاری اور زناکاری اتنی عام ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کانوں میں زہر کا گھولنا یعنی نامحرم سے بات کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس سے واللہ بچنے کی کوشش کیجیے۔
ایک حدیث میں ہے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک میں لگ جاتا ہے۔ تو عورت جب باہر نکلتی ہے اور شیطان جو ہے وہ اسے تاکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریں اٹھا کر دیکھنا اور گزرنے والوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے آگے ایک شیطان چلتا ہے اور ایک شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے۔ آگے والا شیطان آگے والے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اس عورت کی طرف، اور پیچھے والا شیطان پیچھے والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ پھر ان کا گناہ اس عورت کے سر پر ہوتا ہے جو بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلی۔ تو اس لیے پردے کا اہتمام کریں۔ ساری مسلمان بہنوں کو میں گزارش کروں گی کہ پردے کا احترام کریں اور خود کو چھپا کے رکھیں تاکہ غلط نگاہوں سے اور گندی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو چلیے، ہمارا ٹاپک یہ نہیں تھا، خیر یہ بیچ میں آ گیا۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کے بارے میں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کے وسوسے بھی ڈالتا ہے جو انسانوں میں اثر کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ آپ کی ازواج میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف کی جگہ زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے تاکہ ان کو مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے رخصت کر دیں۔ اسی وقت وہاں سے دو انصاری صحابی نکلے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک اپنی رفتار کے موافق چلتے رہو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی برا خیال نہ ڈال دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو صفحہ نمبر 664 سے جلد نمبر 1 سے لی گئی ہے۔ تو یہ جو سورہ ناس کی آیت ہے نا، من شر الوسواس الخناس، اس میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی صرف الخناس بیان فرمائی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے ہے۔ اب سونڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مچھر تو دیکھا ہوگا، مچھر جس طرح سے اپنی وہ جو آگے سونڈ ہوتی ہے، اس کی وہ جو نوک ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم میں گھسا کے اس کا خون چوستا ہے۔ تو اسی طرح مثال دی کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ کو انسان کے دل پر جمائے ہوئے ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دل کا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اسی کو وسواس الخناس بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے شیطان کے شر بہت سارے شرور ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے بیان کیے اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے پڑھنا اور اس کے علاوہ باوضو رہنا، کیونکہ وضو کو کہا گیا کہ وضو شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ جب بھی دل میں کوئی برا خیال آئے فوراً وضو کر لیں، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھودکار دیں یا تھوک دیں۔ تو انشاءاللہ ان شیطانی وساوس سے ہم جو ہے محفوظ رہیں گے۔ دل کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، کیونکہ جب ہمارا دل اللہ کے ذکر سے رکتا ہے تو غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، برے لوگوں کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، جادو ٹونیاں سے، بسرات، ہر طرح کے شرور سے، انسانی شرور سے اور جنات کے شرور سے اللہ پاک ہماری آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندان والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے، اور اسی طرح کی بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔